نون والقلم وما يسطرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال في موضع آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے دو ایسی اہم عبادتیں رکھی ہے جو صرف اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، اور کسی مہینے میں یہ دو عبادتیں نہیں کی جاتی. اس میں سے پہلی عبادت جو اس ماہ کے ساتھ خاص ہے وہ حج کا رکن ہے، اور حج کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ متعین مہینے ہیں، اور جو شوال المکرم سے شروع ہوا سفر کا ارادہ حج کا تو وہ ذی الحجہ تک چلتے رہتا ہے. اور ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج جیسی اہم فضیلت اور اس حج جیسے اہم رکن کو لوگوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے جو اس حیثیت کو پہنچ جائے کہ وہ حج کر سکے، اللہ نے ان پر فرض قرار دیا. اور دوسرا، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ذی الحجہ کے مہینے کے لیے خاص طور پر اہمیت والا رکن، فضیلت والی جو عبادت رکھی ہے، قربانی صرف ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے. عام مہینوں میں بھی ہم بکروں کو اور چوپایوں کو ذبح کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت حلال ہو جائے تو اس کو کھاتے بھی ہیں اور بانٹتے بھی ہیں. لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں جو قربانی ادا کی جاتی ہے اس کی جو اہمیت اور اس کی جو فضیلت ہے وہ دوسرے مہینوں میں ایسی فضیلت اور اہمیت نہیں مل سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ نبی کہہ دیجئے کہ میرے لیے نماز پڑھنا، میرے لیے قربانی کرنا، اور میں ہی ہوں زندگی بھی دینے والا اور میں ہی ہوں موت بھی دینے والا، یہ سب کچھ دونوں عالم کے رب کے لیے ہے اور کوئی اس رب العالمین کے علاوہ کر نہیں سکتا. قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے.
حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر جیسے انسانیت کی تاریخ پرانی مانی جاتی ہے، ایسے ہی قربانی کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کو پیدا کیا، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو اور اس دنیا کے انسانوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ ایک ہی بطن سے پیدا ہونے والی اولاد ان کے اوپر حرام ہے کہ وہ رشتہ کرے یعنی شادی کر لے، بلکہ دو بطن سے پیدا ہونے والے اولاد یعنی باپ ایک ہی ہے، اگر اولاد اسی کی ہے، ایک بیٹی دوسری بیوی سے یا ایک بیٹی دوسری بیوی سے، یا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بیوی سے بیٹی پیدا ہو پھر بیٹا پیدا ہو، اس کے بعد بیٹی پیدا ہو پھر بیٹا پیدا ہو، جیسے حابیل اور قابیل کو کہا گیا کہ تم اپنی بہنوں سے ہی شادی اور نکاح کر لو۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ اس امت کے لیے منتخب کر دیا تو قابیل کو یہ بات بہت زیادہ دل کو دکھ پہنچائی کہ حابیل کی جس لڑکی سے شادی ہونے والی ہے وہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، میری جس لڑکی سے شادی ہونے والی ہے وہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس لیے میں حابیل کی جس لڑکی سے شادی ہونے والی ہے اس لڑکی سے نکاح کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو بہترین اپنے پاس جو کچھ ہے قربان کرنے کا حکم دیا، اور حابیل نے اپنے پاس کی بہترین چیز ایک مویشی ایک بکرے کو لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا، اور قابیل نے اپنے غلے میں سے جو کچھ بچا تھا جو ویسٹ تھا بیکار تھا اس کو لے جا کر اس غلے کو پہاڑ پر رکھ دیا۔ اور پہلے کا قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ اللہ آسمان سے آگ کو نازل کرتے اور وہ آگ جس چیز کو جلا کر کھا جاتی راکھ کر دیتی تو سمجھ لیتے کہ اللہ نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا۔ حابیل نے جو بکرا جو دمبا اپنا مویشی جو سب سے فیوریٹ اور پسندیدہ تھا اس کو لے جا کر جب پہاڑ پر رکھا تو اللہ نے حابیل کی اس قربانی کو قبول کر لیا اور آگ آ کر جلا دی، لیکن پھر بھی قابیل نہیں مانا اس بات کو۔ قابیل نے حابیل سے پھر شکایت کی کہ میں اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جس سے تم کر رہے ہو۔ دونوں میں لڑائی ہوئی اور قابیل نے حابیل کو ہلاک کر دیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ قربانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر زندہ رہنے والی نسلوں تک قربانی الگ الگ طریقے سے رکھی گئی۔ پہلے کی قربانی قبول کرنے کی کچھ علامت تھی اور اس امت محمدیہ کی قربانی قبول کرنے کی کچھ اور علامت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ کہ جو کچھ تمہارے لیے چوپائے اور مویشی بنائے گئے ہیں اس کو ذبح کر دو اور قربان کر دو، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے نام پر اس کو قربان کر دیا جائے۔ آپ صرف سوچئے کتنی ہم نے آج تک قربانی کی اپنی زندگی میں، کتنے بکروں کو ذبح کیا، کتنے مویشیوں کو ذبح کیا، کتنے چوپایوں کو ذبح کیا، کتنے اونٹوں کو ذبح کیا، لیکن کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اس سال جانوروں کی کمی محسوس ہونے لگی ہو اور صرف ایک گلی میں ایک ہی بکرا باندھا گیا ہو، یا ایسا بھی ہوا ہو کہ ایک ہی ایریے ایک ہی کالونی ایک ہی گلی میں صرف ایک ہی بیل لایا گیا ہو کہ ان کی کمی اتنی ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ہر سال کے اعتبار سے بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کو پسند ہے یہ بات کہ اللہ سارے عالم کے رب ہے اور سارے حیوانات، سارے انسانات، سارے نباتات، سارے جمادات، سب کچھ جو کچھ دنیا میں ہے سب کو اللہ بنانے والے ہیں۔ وہی اللہ ان مویشیوں کو بھی بناتے ہیں اور زیادہ ان کی نسل میں ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ جب سال پھر آئے قربانی کا تو اللہ کی راہ میں میرے بندے
نیک نیتی کے ساتھ قربانی کا ارادہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس جانور کو لٹا دے اور اپنا پیسہ خرچ کر کے لگا دے اور اس کے گلے پر حلق پر چھری چلا کر یہ کہے کہ اللہ میں نے آپ کے لیے ذبح کیا، اس کے علاوہ میرے دل میں کوئی اور نیت نہیں تھی۔ یہ اللہ امت سے کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے قربانی۔ صحابہ نے جب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ ابراہیم کی سنت ہے، مان لیے ہم، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے فائدے کی بات کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا بینیفٹ ہے؟ اگر ہم ذبح کریں گے تو ہمارے لیے کیا فائدہ اور کیا اللہ اس کی فضیلت رکھے ہیں اس قربانی میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تمہارے لیے لکھ دی جائے گی۔ اب سوچئے، ایک بکرے، ایک مینڈے، ایک بیل، ایک چوپائے، ایک اونٹ پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ہم اپنے داڑھی کے بال نہیں گن سکتے، اپنے ہاتھ اور اپنے جسم پر ہونے والے بالوں کی گنتی نہیں کر سکتے۔ صرف امیجن کیجئے کہ وہ بکرا ہے اور اس کا پورا سر، پورا دھڑ، پورا جسم بکروں سے اور بالوں سے، اور ان تمام بکرے جو کچھ رکھے گئے قربانی کے، ان تمام بکروں کے سروں پر، ان کے جسموں پر کتنے بال ہیں ہم کیسے گنیں گے؟ اور کہا گیا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا فالصوف، اگر اون کا بکرا ہو، اون کا جانور ہو، کوئی جانور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے جسم پہ بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ کہا گیا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ پورا بکرا اور پورا مینڈا اور پورا چوپایا اون کا بنا ہوا ہے تو اون کے جتنے بال ہیں اتنے بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ اندازہ لگائیے قربانی کی کتنی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی، اور قربانی کی کتنی فضیلت امت مسلمہ کے لیے رکھی گئی، اور یہی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات لیے گئے، جو آزمائشیں رکھی گئی، ان آزمائشوں کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ ان آزمائشوں، ان امتحانوں کو بیان کرتے کرتے ہمارا دن ختم ہو جائے، لیکن مقصود یہ ہے کہ ایک آزمائش جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی گئی وہ قربانی کے حوالے سے بیان کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اولاد دینا چاہتے ہیں، اگر وہ نافرمان بھی ہے، مجنون بھی ہے، پاگل بھی ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، اللہ کی اس کے اوپر ایسی فضل اور ایسی کرم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو 4 6 اولادیں دے دیتے ہیں۔ لیکن جب کسی کو آزمانے کی بات آتی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ دینے کی بات آ جائے، سامنے چاہے جتنا بھی گنہگار ہو، 2 3 اولادیں دے دی گئی، نواز دیا گیا، جو بھائی تم کو اولاد دے دی گئی، اس سے بڑی نعمت اور کچھ مل نہیں سکتی۔ لیکن جب آزمانے کی بات آ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے دیے گئے، پھر 1 مہینہ 40 دن، زیادہ سے زیادہ صرف 2.5 مہینے کی مدت تھی حضرت ابراہیم جو رہے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو بیٹے کی نعمت سے بھی آزمایا گیا، اور کہا گیا کہ نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ابتر نہیں ہیں، یہ آپ کا دشمن ابتر ہے، ابو لہب اور ابو جہل، ان کی اولاد چلنے والی نہیں، آپ کی بیٹیوں سے بھی ہم اولاد چلائیں گے، اور حسنین کریمین سے پوری زندگی آخرت تک چلتی رہے گی۔ اور اللہ نے وہ کر کر بتایا۔ آج ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد دنیا میں نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری اولادیں دنیا میں ہیں،
اور یہی کہا گیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والی جتنی امت میں اولادیں ہوں گی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کو ماننے والی اور ان کی فرمانبرداری کرنے والی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 95 ایئرز کو پہنچ گئے، اولاد جیسی عظیم نعمت کو مانگتے مانگتے ہڈیاں کمزور ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن اس وقت بھی اللہ سے امید ہے کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دے نہیں سکتا۔ حضرت ہاجرہ خود کہتی ہے کہ اب یہ کیسی بات ہے کہ اب میں بھی بوڑھی ہو گئی، 80 سال کی عمر کو پہنچ گئی، آپ بھی 95 100 سال کی عمر کے قریب پہنچ گئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اولاد دے دے؟ اور اللہ جب دینے پر آ جائے، آزما کر امتحان لے کر، اور اس آزمائش اور اس امتحان میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو انعامات سے دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ اور وہی فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکان پر، اور حضرت ابراہیم کی وصف تھی، یہ صفت تھی، یہ عادت تھی کہ آپ مہمانوں کا اکرام کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے، بہترین جانور ذبح کرتے اور ان کے لیے گوشت بناتے کہ وہ کھا کر پیٹ بھر کر جائیں میرے گھر سے۔ اور جب وہ انسانی شکل میں فرشتے آئے اور ان کے لیے جانور ذبح کیا گیا، بکرا بھونا گیا، گوشت تیار کیا گیا اور رکھ دیا گیا دسترخوان پر، اور جب ان کو کہا جا رہا کہ کھاؤ، اور وہ لوگ کھا نہیں رہے، قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری بات اور پورے واقعے کو بیان کیا۔ هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، ایک موٹا دمبا ذبح کیا گیا، فقربه اليهم قال الا تاكلون، جب ان کے قریب کیا گیا تو کہنے لگے ہم کھاتے نہیں، اس لیے کہ فرشتہ اس کی جو بھوک ہے وہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی زبان سے ذکر کرنے سے اور عبادت سے ختم ہوتی ہے، اس کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں۔ فاوجس منہم خیفہ، تو پریشان ہو گئے، ہاجرہ بھی پریشان اس بات سے ہوئے علیہ السلام کہ شاید کھانا پسند نہ آیا ہو مہمان کو، اور ابراہیم علیہ السلام پریشان اس بات سے ہوئے کہ کیوں نہیں کھا رہے بھائی، اتنے لوگ ہیں، دسترخوان پہ اچھا زبردست بھنا ہوا گوشت رکھا گیا، موٹا جانور ذبح کیا گیا، پھر بھی نہیں کھا رہے۔ ان کو جب ڈرا ہوا محسوس ہوا تو فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف وبشروه بغلام حلیم، کہ ٹینشن مت لو، ڈرو مت، ہم آپ کو ایک فرمانبردار بیٹے کی خوشخبری دینے کے واسطے آئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابراہیم تو خاموش ہو گئے، اندر سے آواز آئی ہاجرہ کی، فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاجرہ بانجھ پن میں ہے اور اللہ اس کو اولاد دے دے؟ ہمارے پاس کیا ہو جاتا، 2 سال گزر گئے، 1 سال گزر گیا، 6 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، اب سسرال والے بھی تانا دیں گے بہو کو، میکے والے بھی پریشان کریں گے کہ پورے بیٹیوں اور پورے بچوں کو اولاد ہوئی، تم کو نہیں ہوئی، اب بچی اور بچہ دونوں پریشان، شادی تو ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی، اور اللہ کی مرضی ہے، ٹیسٹ کرا لیے، سب کچھ ہو گیا، دونوں پرفیکٹ ہے، دونوں مضبوط ہے، اب باری ہے آزمائش کی، اب باری ہے ابتلا کی، اب باری ہے اس حالت میں بھی اللہ کا شکر کرنے کی، اللہ جانچنا چاہتے ہیں۔ اور ایسے بندوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، تھوڑے ہی دن پہلے اخبار میں ایک نیوز شائع ہوئی یوپی کی کہ ایک عورت نے 13 سال کے بعد ایک ساتھ 5 بچوں کو جنم دیا، 13 سال کے بعد۔ آپ سوچئے 13 سال میں اس نے کتنے آزمائش اور کتنے صبر کا امتحان دیا ہوگا، کتنے لوگوں نے اس کو ستایا ہوگا، کتنے تانے دیے ہوں گے، اس کو برداشت کیا ہوگا، لیکن جب دینے پہ باری آئی تو 5 اولاد کو اللہ نے ایک ساتھ جنما دیا۔ سوچنے والی بات ہے، جب اللہ دینے پر آ جائے تو پھر اس کو کھینچنے والا کوئی نہیں، جب اللہ نہ دینے پر آ جائے، پوری دنیا کے ڈاکٹرز ایک جگہ پر جمع ہو جائے تو پھر اولاد پیدا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی شان ہے۔ وہی کہا حاجرہ نے کہ کیسے ممکن ہے، عجوز عقیم، بوڑھی ہو گئی، بانجھ پن میں ہوں، کیسے اولاد ہو؟ فرشتوں نے کہا قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، ایسا ہی ہوگا، یہ تمہارے رب کا حکم ہے، وہی جاننے والا، وہی حکمت والا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ اب پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام،
اللہ نے پیدا کیا ہاجرہ علیہ السلام کی بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب پیدا ہونے کے بعد ابراہیم کی خوشی کا عالم وہ باپ جانتا ہے جس کو 10 سال کے بعد اللہ اولاد سے نوازے. وہ ماں جانتی ہے جو 5 پن ہونے کے بعد اولاد پیدا کر دے، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. لیکن ابھی چھوٹی سی مدت ہے، بچپن کی عمر ہے، اور کیا خواب دکھایا گیا ابراہیم کو؟ فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل چلنے کی عمر کو پہنچ گئے. بچہ کتنے سال میں چلتا ہے؟ 1.5 سال، 2 سال، 1 سال کے بعد اگر مدت ہو جائے تو چلنا شروع کر دیتا ہے بچہ. جب چلنے کی عمر کو پہنچ گئے تو کیا خواب دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ اپنے پیارے شہزادے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں. پہلے دن یہی خواب دیکھا، دوسرے دن بھی یہی خواب دیکھا، تیسری مرتبہ جب خواب دیکھا تو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے، اس میں شیطان کا کوئی آ کر بیچ میں پڑاؤ ڈالنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھا دیا گیا کہ میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. اب امتحان تھا ایک باپ کا، امتحان تھا اس ماں کا جس نے اس بچے کو جنم دیا 5 پن میں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں، 2 سال کی عمر کے قریب بیٹا ہے. دیکھیے آپ، باپ ابراہیم پیغمبر، بیٹے اسماعیل پیغمبر، اور ایک نبی جو آنے والے نبی ہیں حضرت اسماعیل، ان کا بھی امتحان لے رہے ہیں، اور اللہ امتحان دلا رہے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو جا کر پوچھتے ہیں، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے 3 دن لگاتار کہ میں اپنے ہاتھ سے تم کو ذبح کر رہا ہوں، اور اللہ نے خواب مجھ کو بتلایا ہے، کیا تم تیار ہو قربان ہونے کے لیے؟ قربان جاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس ادا پر، قربان جاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بات پر. کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے والد محترم، کر گزریے جو کچھ آپ کو خواب دکھا دیا گیا، آپ کا بیٹا انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں آپ اس کو پائیں گے. اس کے گلے پر اگر چھری بھی چلا دی گئی، ذبح بھی کر دیا گیا، منہ سے اور زبان سے اف بھی نہ نکلے گی کہ میرے باپ ہونے کے بعد آپ نے ایک ایسے کام کیا. ایسا بھی نہیں ہوگا. آپ کر گزریے، انشاءاللہ میرے کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. چھوٹا سا بچہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر پہنچتے ہیں مینا کی جانب. جو حاجی پہنچتے ہیں مینا میں قربانی کرنے کے لیے، اور بیچ میں جب پہنچتے ہیں شیطان آتا ہے، اس لیے کہ شیطان کوئی اچھا عمل ہو وہ ہونے نہیں دیتا، بیچ میں بہکانا ہی اس کا کام ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیشہ بہکائے گا. نماز کے لیے آ رہے ہیں تو کوئی کام بیچ میں اڑا دے گا. دیکھو بھائی نماز بعد میں پڑھ سکتے، پہلے 50,000 کا تمہارے کو گراہک آیا ہوا ہے، پہلے وہ تو کر لو سیٹلمنٹ، بعد میں دیکھیں گے نماز. نماز کے لیے جا رہے ہیں، بیچ میں آئیں گا، ارے دیکھو بیوی کو پہلے چھوڑنا ہے، اس کے بعد میں کام کریں گے، پہلے بیوی کو چھوڑ دو، ناراض ہو جائیں گے. نماز کو جا رہے ہیں، بچے کی رونے کی آواز، دیکھو بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے کے رونے کو میں برداشت، نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کو خاموش بٹھائیں گے. شیطان ہے، بہکاتے رہتے. لیکن ہمارا عمل یہ ہے، اور ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی. دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں. اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہہ دیا، بس سر تسلیم خم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیچ راہ میں بھٹکانے کے لیے شیطان آیا اور کہا کہ دیکھو اتنے سال کے بعد تم کو اولاد ملی، یہ تو میں خود خواب میں آ کے بتا رہا تھا، مت کرو قربان، میں امتحان لے رہا تھا تمہارا. ابراہیم پیغمبر تھے، خلیل اللہ تھے، ان کو معلوم تھا. کئی آزمائشوں میں انہوں نے امتحان دیا. آگ میں جب ڈالا گیا تو آگ میں گر گئے. اللہ بچانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں. اور یہ ایمان اور یہ قوت دے کر اس آگ کو بھی حکم دیا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر. اور ابراہیم آزمائشوں سے نکلے تھے، امتحان دے کر پاس ہوئے تھے. ابراہیم سمجھ گئے، 7 کنکریاں اٹھا کر اس کو مار دی، بھاگ گیا. پھر تھوڑے قدم آگے بڑھے، پھر آیا، پھر سمجھ گئے شیطان ہے، بہکاوا ہے.
پھر 7 کنکریاں اٹھائے پھر مارے، پھر تھوڑے قدم اور آگے بڑھے پھر آیا 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ جب آیا پھر مارے، اس کے بعد شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ اس لیے حجاج کرام جب جاتے ہیں مینا کے اس مقام پر تو رمی جمرات کرتے ہیں، وہاں پر مارتے ہیں کنکریاں، اور وہی دیوار ایک بنی ہوئی ہے اور وہیں بنا دیا گیا کہ شیطان یہاں پر بھٹکایا تھا حضرت ابراہیم کو اس مقام پر، اور حاجی کو بھی اور حجاج کرام کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ حج کے موقع پر تم شیطان کو کنکریاں مارو۔ یہ ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ اور جب آگے بڑھے اور چٹیل میدان، مینا کا وہ مقام، اب تو بھی چلو ذرا ٹھنڈا موسم ہو گیا یا ٹھنڈی اور کیفیت تیار ہو گئی، یا اے سی کے ذریعے سے کسی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بندوں کو راحت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ میسر ہو جائے، لیکن پہلے کا دور سوچیے، ہم تو صحابہ اور تابعین کے دور میں حج کرنے کا اگر سوچیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی، اتنی گرمی میں اتنی شدید گرمی، وہ تو دور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چٹیل میدان، پہاڑ، گرم زمین، سورج کی شعاعیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے جا کر لٹا دیے۔ کبھی یہ بات آتی ہے تو میرے آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں۔ چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ بابا جان اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت آپ کی آنکھ میرے نظروں کو دیکھ لیں اور میرے صورت کو دیکھ لیں، اور باپ کی ممتا اور شفقت اور احسان امڑ کر آ جائے اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کے بجائے نافرمانی کر بیٹھے۔ پہلے پٹی باندھ لیجئے، گلے پر چھری رکھیے اور مجھے اوندھا لٹا دیجئے، میری صورت کو زمین پر رکھ دیجئے اور گردن پر چھری چلا دیجئے۔ ایسا فرما بردار بیٹا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا، اپنی آنکھ پر پٹی باندھی، بیٹے کو لٹا دیا، قرآن مجید میں کہا گیا فلما اسلم وتلہ للجبین، اسلمہ کہتے ہیں جب ان دونوں نے فرما برداری کی، اس کا عام سا ترجمہ ہوتا ہے جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ فرما برداری، مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کی اطاعت، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا جائے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے، اس لیے کہا گیا اسلمہ، وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کیا ہوئے؟ ذبح ہونے کے لیے حضرت اسماعیل تیار ہو گئے اور ذبح کرنے کے لیے باپ ابراہیم بھی تیار ہو گئے۔ اور جب چھری چلائی گئی، قرآن مجید میں کہا گیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم کو پکارا گیا، آواز دی گئی اور کہا گیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم صرف خواب میں بتلائے تھے۔ ہو سکتا تو جبرائیل کو بھیجتے ابراہیم کے پاس اور جبرائیل آ کر کہتے کہ اللہ کا حکم ہے یہ کرو، جیسے جبرائیل کا کام ہی ہے، میسنجر ہے، آ کے کہتے تو ابراہیم کر گزرتے، لیکن نہیں، خواب میں امتحان میں امتحان، سوچیے آپ، امتحان ہے پھر پلس امتحان، ٹیسٹ میں ٹیسٹ ہے، کتنا ٹف تھا ہوگا، خواب میں بتایا جا رہا، جبرائیل کو بھیج کے نہیں، خواب میں بتایا جا رہا، امتحان لیا جا رہا خواب کے ذریعے سے۔ کہا گیا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم احسان مندوں کا بدلہ ایسے ہی دیتے۔ کیا بدلہ دیا گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹوا کر جبرائیل کے ذریعے سے ایک مینڈا جنت سے بھیج دیا گیا، اور حضرت جبرائیل آئے اور حضرت اسماعیل کو ہٹایا گیا، مینڈے کو رکھ دیا گیا، اور آپ نے حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی تو سمجھ گئے اپنے دل میں کہ اپنے بیٹے کو میں نے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ جب آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھتے شہزادہ وہاں کھڑا ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دمبا جو جنت سے لایا گیا وہ ذبح ہو، اور کہا گیا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ایک اور چیز آپ ملاحظہ کیجئے قرآن مجید میں جو اللہ نے بات کہی، آگے کہا گیا ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا کہتے ہیں امتحان، ٹیسٹ، ایگزام۔ اسکول، کالج یا مدرسے، یونیورسٹی میں جب بچے امتحان لکھتے ہیں، پرچہ لکھتے ہیں، ایگزام کے لیے بیٹھتے ہیں، تو بچے ایگزام لکھنے کے بعد باہر جا کر اس پرچے کے بارے میں بات کرتے اور بولتے کہ آج بہت ٹف تھا، آج فزکس تھا ذرا ہارڈ تھا، میتھمیٹکس تھا ذرا مشکل تھا۔
بنانے والا کبھی نہیں بولتا. بنانے والا کیوں بولیں گا بھائی؟ بنانے والا تو سر ہے، ٹیچر ہے، وہ تو اپنی نالج کے اعتبار سے بنا دیا. اب جو لکھنے والے وہ بولیں گے کہ امتحان بہت ٹف تھا. یہاں دیکھیے آپ، ابراہیم نہیں کہہ رہے کہ امتحان بہت ٹف تھا، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امتحان ٹف دیا، ہم نے پیپر ٹف دیا تھا، ہم نے ایگزام ٹف لیا تھا، ہم نے مشکل امتحان دلایا تھا حضرت ابراہیم سے. اور اتنے مشکل امتحان میں جو اللہ لے امتحان اور اللہ کہے کہ یہ ٹف ہے، یہ مشکل ہے، اس کو کامیاب نہیں کر سکتا کوئی، بہت مشکل ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بولوں میں جاؤ اپنے بیٹے کو اٹھاؤ جو 10 سال 5 سال 6 سال 4 سال کی عمر کو پہنچ گئے، یا یہ کہوں کہ ابھی پیدا ہوا 2 دن ہوئے، جاؤ اس کو ذبح کر دو اللہ کی راہ میں، کون کر سکتا بھائی؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے پیدا ہوئے 2 بچے کو لے جا کر ہاسپٹل سے ذبح کر دیا اللہ کی راہ میں؟ یہاں تو 2 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، چلنے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، چل رہے تھے، 90 سال کے بعد بیٹا ملا تھا. یہ بہت ٹف تھا امتحان جو ابراہیم کو ہم نے دلوایا، اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے. اور کہا گیا ابراہیم یہ قربانی کا جو تم نے ذبح کر کے اپنے بیٹے کی شکل میں مینڈے کو ذبح کر دیا اللہ کی طرف سے جو ہوا، اب اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم قیامت تک اس سنت کو زندہ کریں گے اور زندہ رکھیں گے. جب بھی قربانی کی تاریخ آئے گی، قربانی کی بات ہوگی، میرے ابراہیم خلیل اللہ کو یاد کیا جائے گا. اور آج ہم بیٹھ کر 2026 میں بھی ابراہیم خلیل اللہ کو یاد کر رہے ہیں، 2096 میں بھی ابراہیم خلیل اللہ کو یاد کیا جائے گا جب تک زندگی رہے گی، جب تک قربانی کا موقع آئے گا. اس لیے کہ سنت ہی ابراہیم کی ہے قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کامیاب امتحان، اس میں وہ امتحان میں پاس بھی ہوئے اور کامیاب بھی ہوئے، اور اللہ نے ان کو کامیاب بھی کر دیا. اب قربانی اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے کیا فائدہ رکھا گیا؟ جیسے کہ پہلی حدیث بتلا دی گئی، دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں 10 11 12 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، ان 3 دنوں میں، قربانی کے ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں اللہ کو کوئی اور عبادت اتنی پسند ہی نہیں ہے جو یہ قربانی کی عبادت پسند ہے، جو قربانی کا کام پسند ہے. اور آگے فرمایا گیا جس جانور کی تم قربانی کرو گے یہ جانور قیامت کے دن اپنے بال، اپنے سینگ، اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، جو اس کے پیروں میں ہوتے وہ کھروں کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ آپ کی راہ میں مجھ کو قربان کیا گیا، اور اس نے قربان کیا اور اس کی نیت صرف یہ تھی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا اور کچھ نہیں. یہ ہے سب سے بڑی بات، نیت. قرآن مجید میں کہا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یاد رکھو جو تم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، چاہے وہ مینڈا ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، چوپایا ہو، جو کچھ ہو، اونٹ ہو، بیل ہو، کچھ ہو، جو تم قربان کر رہے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ کے پاس اس جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. خون تو یہی گر گیا، گوشت تو تم کھا رہے، اپنے پڑوسیوں، اپنے نیبرز، اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہو، اپنے دوستوں کو دے رہے ہو، اپنے اصدقاء، اپنے فیملی فرینڈز کو دے رہے ہو، جو کچھ ہو. گوشت تو اللہ کے پاس نہیں پہنچا، خون بھی اللہ کے پاس یہیں گرا ہوا ہے راستے میں، تم بہا دیے اس کو پھر پانی کے ذریعے، کیا پہنچا؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. تمہارا جو تقویٰ ہے، تمہاری جو نیت ہے، تمہاری جو اطاعت ہے اللہ کے لیے، وہ پہنچ گئی اللہ کے پاس. اللہ وہ دیکھتے ہیں. اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا کہ پورے گلی میں میرا سب سے بڑا بیل ہونا چاہیے، پورے گلی میں میرا سب سے بڑا بکرا ہونا چاہیے، اور اس بکرے کی جو قیمت ہوگی اس سے زیادہ اس کو خرید کر لایا جائے گا. 2-2 لاکھ 1-1 لاکھ میں ایسے بکرے جس کے جسم پر محمد یا اللہ یا کوئی اور چیز لکھی ہو یا لکھ دی گئی ہو، اللہ عالم. اب اللہ کی طرف سے لکھی گئی یا بناوٹی طور پر لکھ دی گئی وہ اللہ کو معلوم، لیکن 1.5-2 لاکھ کی اس کی رقم رکھا گئی، اور رکھنے کے بعد لوگ اس کو
نیت کے ذریعے سے نہیں، بلکہ یہ میرا لوگوں کے نزدیک میرا رتبہ بڑھ جائے، میری اہمیت بڑھ جائے، میرا نام بن جائے، میری نیک پہچان بن جائے کہ اس نے فلاں بکرا خریدا جس کے اوپر یہ نام تھا، یہ شہرت مل جائے، اس کے لیے جانور کو خریدا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنی رقم ہے، آپ صاحب نصاب ہو گئے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، مسافر پہ تو ہے نہیں، مقیم ہے، یہاں رہ رہے، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، وہاں پہ تھوڑی قربانی کریں گے، مقیم ہیں، اور خاص طور پہ صاحب نصاب ہو گئے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہوئی ہے جو زکوٰۃ میں ہم نے سنا تھا، بس فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے رقم کو 1 سال گزرنا چاہیے، حولان حول ہونا چاہیے، لیکن قربانی کے جو نصاب ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے برابر ہی ہوتا ہے، لیکن سال نہیں گزرتا۔ پرسوں ہی آپ بنے تھے، 2-3 دن ہوا آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، تو قربانی واجب ہو گئی، قربانی کرنا ہے، سیم صدقہ فطر کے جیسا ہے۔ قربانی کیجئے، قربانی کا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ اٹھو، قربانی کرو، اپنے جانور کے سامنے کھڑی رہو، اللہ تمہارے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ سوچئے، اتنی بہترین قربانی کی فضیلت رکھی گئی، اس لیے قربانی کرنا چاہیے، اور قربانی کے گوشت میں 3 حصے کر کر اس کو بانٹنا بھی چاہیے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اور اگر بیل ہو، بڑا جانور ہو، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور بکرا ہو تو صرف اس میں ایک ہی شخص شامل ہو سکتا ہے، پوری فیملی شامل نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی خاص بات اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اگر جس گھر میں مرد بھی کماتا ہو، بیوی بھی کماتی ہو، دونوں بھی صاحب نصاب بن گئے ہو، تو دونوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک بکری بیوی بھی دے، ایک بکری شوہر بھی دے۔ ایسا نہیں کہ شوہر دے دیے، بیوی کی طرف سے ادا ہوئی، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر بیل میں شامل ہو گئے تو ایک حصہ بیوی کی طرف سے رہیں گا، ایک حصہ شوہر کی طرف سے رہیں گا۔ اور اگر کچھ آپ کے لیے سوالات ہیں تو برابر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا